اپنی تعلیم پر توجہ دو، مت پڑو عشق کے عذابوں میں، عمر کٹتی ہے ان کی کانٹوں پر، پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں۔ تمہاری عادات نے، تمہارے رویے نے، تمہارے لہجے نے تم سے تمہاری محبت چھین لی ماجدہ۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، ورنہ آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا اور سامنے والا کہے گا جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار کی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت موجود ہوں لاہور کے گلشن اقبال پارک میں۔ اور گلشن اقبال پارک میں شام ہونے کو ہے، بہت سے لوگ یہاں پر واک کریں، لیکن پیچھے دیکھیں کتنی اعلیٰ درجے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور سلور کلر کی یہ دھوپ بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اور دوستو، آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا، یہ کہانی مجھے لندن میں ایک لڑکی نے سنائی تھی جس کا نام ماجدہ تھا۔ ماجدہ جو ہے وہ مجی اس کو کہتے تھے، اور مجی بڑی ہی سانولی رنگت کی، ایک دراز قد، ستما ناک اور چمکتی ہوئی آنکھیں رکھنے والی ایک بڑی خوبصورت لڑکی جو مجھے لندن میں ملی، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ آئی جان شکنجے اندر والا حساب ہوا ہے۔ تو یہ کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا یہ کہانی آپ نے بارہا سنی ہے، مختلف جگہ پہ، مختلف اوقات میں، مختلف ناموں کے ساتھ یا مختلف واقعات کے ساتھ کہانی سیم ہوتی ہے۔ تو اس کہانی کو سنانا اور اس پر بات کرنا اور اس سے کچھ مثبت اخذ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ماجدہ اس لڑکی کا نام ہے، اور اس کو پیار سے مجی کہتے ہیں۔ مجی نے مجھے یہ بتایا کہ اس کا تعلق پاکستان کے ایسے گھرانے سے ہے جو کافی مضبوط ہیں، ساؤنڈ فیملی ہے، زمین ہے، بینک بیلنس ہے، پیسوں کی فراوانی ہے۔ اور یہ بچی جو ہے اس نے ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے یہ لندن چلی گئی۔ اچھا، اس کا تعلق ان بچوں میں سے ہے جن کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے اور جن کو حکومت کی طرف سے، مطلب یو کے کی حکومت طرف سے بھی پیسے اور سپورٹ مہیا کی گئی، اور اس کو گھر سے بھی پیسوں کی تنگی نہیں تھی۔ گھر والوں نے کہا جی کہ پیسے اسی دینے نے، تو ٹکا کے پڑھ تے اگے جا۔ تو کوئی سائنس کے اندر کوئی شعبہ ہے جس کے اندر یہ پڑھنے کے بعد اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سائنسدان بننا ہے۔ اب دوستو، کیونکہ مجھے سائنس کا پتہ نہیں ہے، میں اتنا جانتا نہیں ہوں، تو مجھے صرف یہی پتہ ہے کہ جی وہ کوئی مائکرو لیول کی کوئی سائنس ہے، اس کے اندر کوئی پی ایچ ڈی اس نے کی ہے، اور اب وہ آگے اس میں کچھ ترقی لانا چاہتی ہے، جس کے لیے اب وہ پیرس جائے گی، اور پیرس کے بعد شاید اس نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ آج سے 3 سال پہلے کی بات بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک روز میں ٹرافالگر اسکوائر پر ایک ڈی جے کا کانسرٹ جو ہوتا ہے وہ تھا، کافی رش تھا، اور کوئی ایونٹ بھی تھا لندن کے اندر۔ کہتی میں اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ کہتی ایک انڈین تھی میری سہیلی، ایک پاکستانی تھی، 2-3 گوریاں تھیں، تو ہم سب وہاں پر موجود تھیں، اور بڑی مزے کی جو ہے نا وہ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، فوار پڑ رہی تھی۔ لیکن ایک دم سے جب شو ختم ہوا تو ہلکی سی بھگدڑ مچی، اور اس بھگدڑ کے اندر بہت ساری جو لڑکیاں تھیں اور لڑکے تھے وہ کچھ گرے بھی، کچھ زخمی بھی ہوئے، اور ایسا ہو جاتا ہے، کہیں بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہتی جیسی میں گری ہوں نا تو مجھے کسی نے بڑے مضبوط سہارے نے جو ہے نا وہ تھام لیا، اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہ ایک پاکستانی لڑکا تھا جو وہاں پر سیکیورٹی کر رہا تھا، اور اس نے مجھے بالکل گرنے سے پہلے اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا، اور میں اس کا شکریہ کر کے تھوڑا آگے آ گئی، اور وہ لڑکا ہمارے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا آر یو اوکے؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پتہ ہی چلا وہ بھی پاکستان سے ہے، ناصر اس کا نام ہے۔ ناصر نے میرا نمبر مانگا، کہتے میں نے اس کو نمبر دے دیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اور ہم لوگ اپنے اپنے اپارٹمنٹس میں چلے گئے۔ کہتی مجھے ایک الگ گھر ملا ہوا تھا جس کے اندر 2 کمرے تھے، اور ایک کمرہ میرا فارغ ہوتا تھا، ایک ہمارا ڈرائنگ روم تھا، اور ایک کچن تھا میرے پاس۔ کہتی یہ وہ
پیسے تھے جو وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کہتی مجھے میسر تھے، جس کی وجہ سے میں اس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ تو وقت گزرتا گیا، کہتی ایک دو بار ناصر کی کال آئی، اور پھر میں نے اور ناصر نے مل کے پلان کیا کہ یار ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کہتی جی میں شاید اداس تھی اپنے گھر والوں سے، یا میں کسی پاکستانی سے بات کرنا چاہ رہی تھی، یا شاید کہتی جبلی تقاضا ہو سکتا ہے میں کسی مرد سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ناصر آیا، ہم گئے، ہم نے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہوئے مجھے پتہ ہی چلا کہ ناصر جو ہے وہ ایک نہایت غریب گھرانے کا لڑکا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کا کچھ 3.5 مرلے کا گھر اور کوئی گاؤں کی کچھ تھوڑی سی قلعہ 2 قلعہ زمین تھی وہ، اور اماں کا زیور اور پتہ نہیں کیا کیا ٹریکٹر بیچنے کے بعد نا وہ یہاں پر آ گیا پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے وہ 4 سال کے لیے پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور 6 مہینے میں اس کی ٹائم بول گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی کرتا تھا، سیکیورٹی کے بعد اس نے پیسے کمانے ہوتے تھے۔ اب وہ گھنٹے جو 20 ہیں یا 40 ہیں جتنے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ تو وہ پورے کر لیتا تھا، اور اس کی پیمنٹ وہ بینک کے ذریعے لے لیا کرتا تھا۔ لیکن وہاں پر بچے چھپ کے جو ہے نا وہ اس طرح کی جابس کرتے ہیں جس کے اندر وہ کم پیسے لیتے ہیں لیکن نقد لیتے ہیں۔ یہ اللیگل جو ایکٹیویٹی ہے سارے ہی کرتے ہیں، انڈین بھی کرتے ہیں، پاکستانی بھی کرتے ہیں، اور بنگلہ دیشی بھی کرتے ہیں۔ تو ناصر جو ہے وہ بڑی مشکل سے بڑی محنت کرنے کے بعد 12, 13, 1400 پاؤنڈ کماتا تھا۔ اس میں سے اس کا بڑا حصہ چلا جایا کرتا تھا بقول اس کے کرائے میں۔ وہ کسی کے ساتھ مل کے کمرے میں رہ رہا تھا اور وہاں 600 پاؤنڈ دے رہا تھا۔ اب پیچھے کچھ بھیج نہیں سکتا تھا، پھر اس نے سال بعد یا وہ جو بھی سیمیسٹر کی فیس آتی ہے وہ بھی دینی ہوتی تھی۔ تو کہتی میرے دل میں رحم آیا، اور میں نے ناصر سے کہا کہ ناصر تم اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے اپارٹمنٹ میں آ جاؤ۔ کہتی میں نے اس کو اپنا 7 والا کمرہ دے دیا۔ ہمارا مشترکہ کچن تھا، مشترکہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم تھا، اور دیا اس لیے کہ میری جو فرینڈز ہیں خاص طور پہ جو گوریاں تھیں وہ اکثر کہتی تھی کہ تمہارا روم خالی پڑا ہوا ہے، وہ اس کی چابی ہمیں دو، ہم نے کچھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ تو کہتی میں اس قباحت سے بھی بچنے کے لیے میں نے ناصر کو ایک تو وہاں رکھ لیا، دوسرا یہ کہ مجھے اس کی کمپنی بڑی اچھی لگی تھی، بڑی مزے کی باتیں کرتا تھا، بڑا سادہ سا تھا، دل موہ لینے والی اس کی مسکراہٹ تھی، اور خوبصورت بھی تھا۔ اچھا، اب ماجدہ کہتی ہے کہ ناصر اور میں ہفتے میں 2 یا 3 بار ہماری کچھ تھوڑی سی میٹنگ اور گفتگو ہو جایا کرتی تھی، ادروائز وہ بھی مصروف تھا، میں بھی مصروف تھی، اور ہم دونوں اپنے اپنے محور کے گرد گھوم رہے تھے اور وقت گزر رہا تھا۔ ماجدہ کہتی ہے کہ یقیناً ایک گھر میں رہنا اور اس بات کا احساس ہونا کہ 7 والے کمرے میں ایک نوجوان لڑکا موجود ہے، میری جو سوچ ہے، میری جو حص ہے وہ بدل رہی تھی۔ میرے گھر میری بات ہوتی تھی پاکستان کے اندر، جب مجھے کہا جاتا کہ تمہاری شادی کر دیں یا منگنی کر دیں تو میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں، مجھے پہلے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اور ہمارے خاندانوں میں کہتی شادیاں بھی 15 20 دن چلتی ہیں، اور چارٹرڈ تہواروں میں لوگ آتے ہیں، اور پتہ کہاں کہاں مہندیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک دبئی میں ہوتی ہے اور ایک کینیڈا میں ہوتی ہے، اور پھر ہمارے علاقے میں شادی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، وہاں بھی اس نے گاڑی رکھی ہوئی تھی، ہر چیز اس کے پاس تھی، اور کہتی مجھے نہ جانے کیوں ناصر کے ساتھ ایک انسیت اور ایک لگاؤ سے پیدا ہو گیا۔ کہتی جس کے لیے میں نے 2-3 بار ناصر سے ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ محبت جاگے۔ یا میں نے اس سے پوچھا ناصر تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی سے محبت ہو سکتی ہے اور پھر تمہاری شادی ہو سکتی ہے؟ تو ناصر اس کا جواب گول مول دیا کرتا تھا۔ کہتی ایک دن ناصر اور میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم نے مشترکہ طور پہ اس نے کچھ پکایا تھا اور ہم کھا رہے تھے۔ تو کہتی میں نے ناصر کو اپنی ایک سہیلی کا قصہ سنایا۔ میں نے کہا ناصر میری ایک فرینڈ ہے گوری،
اسی طرح تمہاری طرح اس کو ایک لڑکا ملا تھا سڑک پہ، وہ پرتگال سے تھا، اس نے اس کو اپنا کمرہ کرائے پہ دے دیا اور وہ دونوں وہاں رہتے تھے، اور کرتے کرتے ان دونوں میں محبت ہو گئی اور ان دونوں نے شادی کر لی اور بہت خوش ہیں وہ۔ تو کہتی ناصر نے میری تو دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ ماجدہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ بھی تمہاری سہیلی والا معاملہ ہے، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کہتی ہے یقیناً میں نے ہی اس کو اکسایا تھا، اس کے جذبات کو ابھارا تھا، کافی عرصے سے میں یہ ایفرٹ کر رہی تھی، اور میں یہ کیوں کر رہی تھی؟ کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا، شاید یہ ڈیمانڈ تھی، یہ تقاضا تھا وقت کا یا جبلی تقاضا تھا، کہتی مجھے نہیں پتا۔ بہرحال کہتی کہ ہم دونوں میں محبت ہو گئی، اقرار کر لیا، وعدے کر لیے ساتھ رہنے کے، ساتھ جینے کے، ساتھ مرنے کے، اور میں بہت خوش رہنے لگی، میرا پڑھائی میں بڑا دل لگنے لگا۔ امی ابو سے بات ہوتی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم آج کل فون نہیں کرتی، کہاں غائب رہتی ہو؟ کہتی میرا دل کرتا تھا کہ بس ناصر و میں ہوں اور ہم گھومتے رہیں پھرتے رہیں باتیں کرتے رہیں۔ کہتی ناصر کی میں نے سمیسٹر کی فیسیں بھی دینی شروع کر دی، ناصر کا میں نے خرچہ اٹھانا شروع کر دیا، گھر سے جہاں مجھے 2500 پاؤنڈ آتے تھے 3500 پاؤنڈ آنے لگے، اور میں اپنی بڑی خوبصورت زندگی جی رہی تھی۔ کہتی میں نے ناصر کو بہت سپورٹ کیا، اس کی ڈگری کمپلیٹ کروائی، ناصر کی والدہ سے میری کہتی 3-4 مرتبہ بات ہوئی اور وہ بہت خوش تھی، انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم تمہیں اپنی بہو بنائیں گے۔ میں صرف ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ ناصر تم اپنی والدہ کو بھیجو، وہ میرے گھر جائیں، میری والدہ سے بات کریں تاکہ ہم ایک طرف لگ جائیں، کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تمہاری طرف سے رشتہ جائے گا ادھر سے، میں ان کو بتاؤں گی کہ میں یہاں کرنا چاہتی ہوں تو یہ طے پا جائے گا، بجائے اس کے کہ میرے گھر والے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں، اس کے بعد میں جب انکار کروں گی ہمارے خاندان میں بڑا مسئلہ ہوگا، وہ تو انا کے مسئلے بنا لیں گے، جنگ ہو جائے گی۔ تو ناصر کی والدہ نے یہی کہا کہ بیٹا ابھی تم دونوں پڑھ لو اور ناصر کوئی جاب شاپ کر لے، ہم یہاں کوئی چھوٹا سا گھر بنا لیں تو یقیناً ہم تمہیں بھی آ کے لائیں گے۔ کہتی ناصر کی والدہ مجھے اپنی والدہ لگتی تھی، میں نے ہلکا سا اپنی ایک کزن تھی میری پاکستان میں، کہتی میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار اس طرح ایک لڑکا ہے اور ہم ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے درمیان صرف محبت ہے اور اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری کزن نے مجھے بہت سختی سے منع کیا کہ تم یہ حرکت مت کرنا، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے، وہ گاڑی گھر بنگلہ بینک بیلنس کے چکر میں تم سے شادی کر لے گا لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرے گا، تو خبردار اس کو یہیں روک دو۔ کہتی میں نے کہا میری کزن ایک بیوقوف ہے، اس کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے، اور یہ جانتی نہیں ہے ناصر اندر سے کیسا ہے اور شکل کا کتنا حسین اور خوبصورت ہے، باتیں کتنی پیاری کرتا ہے۔ کہتی لنڈن میں ہمارے ملنے والوں کو تقریباً یہ لگنے لگا تھا کہ شاید ہم نے شادی کر لی ہے، لیکن ہم نے ابھی شادی نہیں کی تھی اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی رہے تھے، اپنا کریئر بھی بنا رہے تھے۔ اس کی ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میرا پی ایچ ڈی ہو گیا تھا، اور میں نے ریسرچ شروع کی تھی، میں نے وہ ادارہ بھی جوائن کر لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے فرانس جانا تھا 2 سال بعد۔ تو ماجدہ کہتی ہے کہ وقت گزرتا رہا اور میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ماجد اب 2-2 3-3 دن گھر نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو وہ سوتا رہتا ہے، میرے میسیجز کا لیٹ جواب دیتا ہے، کال جو ہے وہ دن میں 1 یا 2 سنتا ہے، اور کہتی ہے مجھے لگا کہ مجھے اوائڈ کر رہا ہے۔ کہتی ہے بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا اس کے ساتھ سلسلہ ہونا شروع ہوا ہے، اس نے مجھے اوائڈ کرنا کیوں شروع کر دیا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم کہتی کہ میرا غصہ بڑھنا شروع ہو گیا، مجھے طیش آنا شروع ہو گیا کہ میں اس شخص سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں، اتنی الفت رکھتی ہوں، اور میں نے اس پر اتنے احسانات کر رکھے ہیں، میں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اس کا خرچہ اٹھاتی ہوں، میں نے اس کے سیمیسٹر کی فیس دی ہے، یہ شخص مجھ سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو مجھ سے محبت کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے ہیں۔
اب ماجدہ کو باقاعدہ فیل ہونے لگا کہ ناصر اس سے دوری اختیار کر رہا ہے اور اس کو لگنے لگا کہ یہ مجھے چھوڑ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. ایک دن ناصر نے کہا کہ دیکھو ماجدہ تم اپنا یہ کمرہ جو ہے یہ تو 1500 پاؤنڈ پہ بھی کرائے پہ دو تو یہ چلا جائے گا جس لوکیشن میں جس اعلیٰ آرکیٹیکچر کے اندر تم رہتی ہو. تو میں دراصل مجھے میری جاب شروع ہو گئی ہے, اس پرماننٹ جاب کے قریب ترین مجھے گھر لینا ہے تو مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. کہتی میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہارے ساتھ وہیں چلتی ہوں. تو ماجد نے کہا کہ نہیں تم یہیں رہو. تم کہاں رہو گی؟ میں تو کوئی ارفڑ لین کے علاقے میں کہیں قریب جہاں بہت سارے پاکستانی ہوں, ہوٹل سستے ہوں, اچھے ہوں, جہاں سے کھانا مجھے مناسب مل سکے, میں تو وہاں جانا چاہوں گا. کیونکہ یہاں سے اتنی دور جانا آنا, اس کے بعد مجھے وہ بھی ٹرین کا بھی خرچہ پڑ جاتا ہے. تو کہتا ہے جی کہ وہ کب سامان لے کے شفٹ ہو گیا. کہتی میں نے اس کو روکا نہیں کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے روکنا ایسا لگا کہ جیسے میں مداخلت کروں گی اس کی زندگی میں, اور میں عدم مداخلت کی ویسے قائل ہوں. تو کہتی میں نے اس کو روکا نہیں. کہتی ماجد چلا گیا. ماجد نہیں چلا گیا, ناصر چلا گیا. میں نے آپ کو کہا نا روزے کے اندر بندہ بھول جاتا ہے. ناصر صاحب چلے گئے اور ناصر صاحب نے جانے کے بعد بڑی بے رخی اختیار کی اور ماجدہ کا فون نہیں سننا, ماجدہ سے بات نہیں کرنی. کہتی پہلے 4 دن, پھر ہفتہ, پھر مہینہ, اور جب 2 مہینے کا گیپ پڑ گیا, نہ ناصر ملتا تھا نہ بات کرتا تھا. تو کہتی میں اس سے جب برداشت نہیں ہوا, ایک دن میں گئی اور وہ جہاں رہتا تھا میں نے وہاں جا کے دروازہ نوک کیا. وہ باہر آیا, میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے. میں نے کہا ناصر بات کیا ہے؟ تم نے کب شادی کرنی ہے؟ تم نے جو وعدے کر رکھے تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اور تمہیں پتہ کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. تو ناصر نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری اور میری شادی نہیں ہو سکتی. ماجدہ کہتی کہ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی, یہ کیا بات کر رہا ہے, کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کیوں, تمہاری میری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم نے محبت کا کی ہے مجھ سے, وعدہ کیا ہے مجھ سے شادی کا. تو کہتی ناصر نے کہا کہ ماجدہ میں نے استخارہ کروایا تھا اور استخارہ بہت برا آیا. کہتا پھر 2 مہینے کے بعد دوبارہ استخارہ کرایا میری امی نے, اس میں پھر انکار آیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے 4 مہینے کے بعد پھر میں نے استخارہ کروایا یہیں سے لندن سے, تو بہت برا آیا, تو تمہاری میری شادی نہیں ہو سکتی. اب ماجدہ کہتی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے استخارہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن دیکھو ہم دونوں شادی کر کے اچھا رہنے کی, خوش رہنے کی ایفرٹ تو کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اپنی امی جو ہے نا میری, وہ جو کہیں گی میں تو وہ کروں گا. تو اس طرح میں نے اپنی والدہ کو فری ہینڈ دے دیا, وہ جہاں چاہیں میری شادی کریں. کہتی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میرا دل ٹوٹ گیا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا, مجھے ٹھوکر مار کے ناصر نے وہاں سے بھگا دیا. کہتی میں روتی بھی آئی, باہر بھی بارش ہو رہی تھی, میرے اندر بھی بارش ہو رہی تھی اور آنکھوں سے بھی برسات جا رہی تھی. کہتی میں اپنے فلیٹ پہ آئی, آ کے میں سائرہ تو روتی رہی, پتہ نہیں کب سو گئی. کہتی کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ناصر کی منگنی ہے پاکستان میں اور وہ پاکستان گیا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے. وہ پاکستان گیا, واپس آیا, میں اسے جا کے ملی, میں نے لڑکی کا, اس کی والدہ کا نام پوچھا, ناصر اور اس کی والدہ کا نام لیا, اور میں اپنے واکنگ ایک علاقہ ہے وہاں کی ایک مسجد میں مولوی صاحب کے پاس گر کہا کہ مجھے بتائیے کہ استخارہ کیسا آتا ہے. کہتا ہی 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شادی ٹھیک نہیں رہے گی. کہتی میں نے ناصر کو بتایا کہ دیکھو جس لڑکی سے تم منگنی کر کے آئے ہو پاکستان, میں نے دکھایا اس کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا. تو ناصر نے کہا نہیں ہم نے تو کروایا تھا پاکستان سے, تو وہاں تو ٹھیک آیا تھا. کہتی میں ٹوٹنگ کے علاقے میں گئی, میں نے کوئی تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک اور مسجد میں جا کر استخارہ کروایا, سارے پرٹیکولرز دے کر لڑکی کے, اس کی ماں کے, وہاں بھی انکار آیا. لیکن ناصر نے یہ بات نہ مانی. ناصر کچھ عرصے کے بعد پاکستان گیا, پاکستان جا کے اس نے شادی کی, اور شادی کے بعد کچھ عرصے وہاں رہا اور پھر UK آ گیا.
اب چونکہ اس کی یہاں پر نوکری ہو چکی تھی اور اس کا سٹیٹس بدل چکا تھا، اور میرے سامنے اس کی بیوی پاکستان سے یو کے آ گئی، اور اب ناصر اور اس کی بیوی الفرڈ لین پر رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں 2 بیٹے ہیں۔ کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی ہوا کیا ہے، وہ کیوں مجھے چھوڑ گیا، حالانکہ استخارہ میں نے کروایا تو وہ ٹھیک نہیں آیا، انہیں کرایا تو ٹھیک آیا، بلکہ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اور میری والدہ نے میرا استخارہ کروایا تھا ناصر کے ساتھ تو وہ بالکل ٹھیک آیا تھا، لیکن جب ناصر نے اس کی والدہ نے کرایا وہ ٹھیک نہیں آیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ استخارے والی بات جو ہے نا یہ تو علماء جانے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن مجھے آپ بتاؤ کہ اس کو تمہاری کس بات سے زیادہ دقت ہوتی تھی؟ کہتی تھی، میں کہتی تھی کہ جوتیاں باہر اتارو، ہیٹنگ جو ہے وہ اتنے پہ رکھو، برتن ہم دونوں ہی دھو کے رکھیں گے، اور مجھے اس سے گفتگو کے دوران ہمیشہ جب یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں وہ کسی حد کو پار نہ کر لے تو میں ہمیشہ اس کو یہ بتاتی تھی کہ ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں اور ہماری یہاں شادیاں ایسے ہوتی نہیں ہیں جیسے میں کر رہی ہوں، اور اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اس کو جھٹک دینا، کیونکہ ہم شادی کے بعد ہی ملیں گے۔ میں کہا اور؟ کہتی پھر جب مجھے کبھی غصہ آتا تھا تو میں اس کو لکھ دیا کرتی تھی کہ تم ایک بے وفا آدمی ہو، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے تمہیں اتنے عرصے اپنے پاس رکھا۔ کہتی انسان غصے میں کیا ہی دیتا ہے۔ میں کہا اچھا بیٹا اور کوئی بات؟ کہتی ہے افتخار بھائی مجھے جب غصہ آتا تھا نا یہ ہمارا خاندانی ہے تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ میں کہا اچھا غصہ کس بات پہ آتا تھا؟ کہتی غصہ مجھے اس بات پہ آتا تھا کہ جب میں اس کو فون کرتی تھی وہ اٹھاتا نہیں تھا، تو وہ جب گھر آتا تھا تو میرے ہاتھ میں جو چیز ہوتی تھی میں وہ توڑ دیا کرتی تھی، زمین پہ مار کے میں زور زور سے دروازے مارتی تھی، اور میں اس پہ شاؤٹ بہت زیادہ کرتی تھی۔ میں کہا تم شاؤٹ کیوں کرتی تھی؟ کہتی جی ہمارا خاندانی، ہمارا بلڈ ایسا ہے، اور اس نے پھر ایک کاسٹ کا نام بتایا کہ تو ہوتے غصے والے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں گل دساں، تیری ساری بات سن کے مجھے لگتا ہے وہ دل سے تیرے پاس آیا تھا اور اس کا دل کیا کہ تجھ سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا مطلب؟ میں نے کہا شاؤٹ کرنا، غصہ کرنا، کسی کو اپنا کیا ہوا احسان یاد دلانا، برتن توڑنا، اور یہ بتانا کہ جی یہ خاندانی غصہ ہے جو میرے ابا میں بھی ہے، میری اماں میں بھی ہے، اس لیے میرے اندر بھی آ گیا ہے۔ تو مان یا نہ مان بیٹا، تیری ان عادتوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ تجھ سے دور ہوا۔ وہی استخارہ جو پہلے ٹھیک آیا تھا وہی استخارہ بعد میں غلط آ گیا، اور اس نے جان چھڑانے کے لیے استخارے کا نام لیا ہے تاکہ تو اس کی جان چھوڑ دے۔ وہ لڑکا برا نہیں ہے، برے تیرے اعمال ہیں، تیرا غصہ ہے، تیرا طیش ہے جس سے وہ ڈر گیا تھا۔ اس کو لگا کہ میں نے اس کے احسان لے رکھے ہیں، یہ میری مہربان ہے، محبت بھی ہے، لیکن اگر وہ جواب میں غصہ کرتا یا ہاتھ اٹھاتا تو وہ شاید اپنے محسن کو نقصان پہنچاتا اور محسن کش کہلاتا، اور اس بیچارے نے شاید تیرا بھار نہیں اٹھایا یا نہ اٹھانے کے قابل تھا۔ اس نے سوچا کہ تجھ سے میں تعلق ختم کر لوں، رابطہ ختم کر لوں، اس ہائپر لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے اس پر کیا تھا احسان، اور احسان کرنے کے بعد تیرا یہ جتانے کا انداز تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا تو میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ تو انہیں کہا ساری زندگی خراب کرن تو بہتر ہے استخارہ جڑا نہ کہہ دے غلط آیا ہے تو جان چھڑا لو۔ تم نے اس سے محبت کی تھی اور اس نے تم سے محبت کی تھی، محبت برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم نے اس کی عزت نفس کو پامال کر دیا۔ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا یاد رکھنا بیٹا، جو جتنا چھوٹا پیشہ ور ہوتا ہے اس کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے۔ کہتی مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ ایک آفس میں کام کرنے والے نائب قاصد کی جو عزت نفس ہے یا انا ہے وہ 22ویں گریڈ کے افسر سے اوپر ہوتی ہے۔ اب ناصر کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، اور تمہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر والوں کو جاگیریں عطا کر رکھی ہیں، تو تم اس کو جو بھی ایسا کچھ کہتی احسان کے انداز میں، محبت سے بھرے ہوئے الفاظ میں اگر تم اس کو احسان جتاتی تب بھی
وہ یہی کرتا اور یہی سمجھتا کہ تم نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کی تضحیق کی ہے اور اس کی محبت کا مذاق اڑایا، کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور تم پیسے والی ہو۔ تمہیں پتہ نہیں چلا، تم نے نادانستہ ناصر کی عزت نفس کو مجروح کر دیا تھا، اس لیے وہ تمہیں چھوڑ گیا۔ تمہاری عادات نے، تمہارے رویے نے، تمہارے لہجے نے تم سے تمہاری محبت چھین لی ماجدہ۔ میں نے جب ماجدہ کو یہ کہا تو اس نے، میں تو دیکھا، اس نے کہا افتخار بھائی مجھے بھی آج ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی والدہ سے بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی جس کے اندر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کی والدہ کو چھوٹا شو کیا اور اپنے گھر کو بہت بڑا گھرانہ شو کیا ہے۔ لیکن کہتی میں کیا کرتی، میرا تعلق ہی ایک نواب گھرانے سے، پاکستان کے بڑے لوگوں سے، امیر لوگوں سے۔ بہرحال مجھے جو ہے وہ اب بڑی جلدی فرانس جائے گی، میری اس سے ملاقات ہوگی، میں عید کے بعد اب جاؤں گا۔ تو ماجدہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے کوفتے پکا کے کھلائے گی، جو اس نے نئے نئے کوئی ویڈیو دیکھ کے بنانے سیکھے ہیں۔ تو میں جب جاؤں گا تو اس کے ہاتھ کے کوفتے بھی کھاؤں گا، لیکن ان بچوں سے میں کہوں گا جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دو، مت پڑو عشق کے عذابوں میں، عمر کٹتی ہے ان کی کانٹوں پر، پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں۔ لیکن میں سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کا انجام خیر پہ کرے، اور اگر آپ کی زبان سے کچھ ایسے غصے والے، تکبرانہ اور تکلیف دینے والے جملے ادا ہوتے ہیں، آپ چاہے محبت کرتے ہو کسی سے، یا پہلے سے شادی شدہ ہوں، یا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، ورنہ آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا اور سامنے والا کہے گا جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔